پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف واحد ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان الرحیم، وہ بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اب یہاں پہ ایک خدا کا تصور دیا گیا ہے، تو اگر اس سے تو کافر مراد لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک خدا تو ہے، بگ گاڈ تو ان کے نزدیک بھی ہے، مہا دیوتا تو ان کے نزدیک بھی ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ جو ہے وہ سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک اللہ کو یا ایک خدا کو نظام چلانے کے لیے بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام دنیا چلانے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہٰذا ایک خدا کا، ایک رب کا تصور جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت غضب نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رحمان الرحیم سے کروایا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے میں بہت مہربان اور بہت رحیم ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیاروں کے لیے رحمان الرحیم ہوتے ہیں، پھر اس کو آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بیان کرتے ہیں